اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل السابع فی ان کل من المادۃ والصورہ محتاجۃ الی الاخری۔ بحث ہماری چل رہی ہے چھٹے مرحلے میں اور ہم اس کے 7ویں فصل پہ پہنچے ہیں، اور اس فصل میں ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ مادہ اور صورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ چھٹی فصل میں ہم نے ایک مطلب پڑھا کہ جس کے اندر یہ مطلب ثابت کیا کہ مادہ و صورت متلازم ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی ایسا مورد نہیں دیکھ سکتے جہاں پر مادہ تو ہو لیکن صورت نہ ہو، یا جہاں پر صورت تو ہو لیکن مادہ نہ ہو۔ یہ کوئی مورد ایسا نہیں ملتا۔ بس چھٹی فصل میں ہم نے ثابت کیا کہ مادہ اور صورت میں تلازم پایا جاتا ہے۔ 7ویں فصل کے اندر ایک مطلب اس سے بلند بیان کرتے ہیں، اس سے بالاتر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ مادہ و صورت میں نہ صرف یہ کہ تلازم پایا جاتا ہے، بلکہ تلازم ایسا پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ چونکہ اگر آپ دقت کریں متلازم چیزوں کے اندر تو آپ کو یہ مطلب واضح طور پر ملے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ دو چیزیں آپس میں متلازم ہوں اور حتماً ایک دوسرے کی محتاج بھی ہوں۔ نہیں، ممکن ہے تلازم رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ یہاں پر جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کا تلازم ہے کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ تو لہٰذا فقط تلازم ثابت کرنے سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ الگ دلیل کی ضرورت تھی تو علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے 7ویں فصل کو پھر اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ وہ یہ ہے کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دو بیان کے ساتھ علامہ طباطبائی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اجمالی مطلب ہے یعنی مختصر، اور ایک تفصیلی مطلب کے طور پر جو ہیں وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اجمالی مطلب کیا ہے؟ اجمالی مطلب وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک بحث پڑھی ہے 5ویں مرحلے میں کہ وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ مرکب حقیقی جو ہے وہ اجزاء اس کے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھیں ترکیب دو قسم کی ہے، شاید پہلے اشارہ ہوا اس کی طرف کہ ترکیب یا حقیقی ہے یا اعتباری ہے۔ ترکیب اعتباری کیا ہے؟ ترکیب اعتباری اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے، اپنے تشخص پر جو ہیں وہ باقی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اگر ایک میز کو مد نظر رکھیں، ایک کرسی کو مد نظر رکھیں، تو ہم درست ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میز ہے، درست ہے ہم کرسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک کرسی ہے، لیکن اگر دقت کریں تو وہ اجزاء کا مجموعہ ہے اور ہر جز اپنا تشخص باقی رکھے ہوئے ہے۔ میز کی ٹانگ الگ ہے، میز کی سطح الگ ہے، اور اس طریقے کی باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ جو ہیں وہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں الگ اس کو۔ تو پس یہاں پر اجزاء نے مل کر ایک میز تو بنایا، لیکن یہ میز کے اندر جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ ترکیب حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ایک نیا اثر جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا۔ ترکیب حقیقی کیا ہے اس کو بیان کروں گا تو مطلب اور زیادہ روشن ہو جائے گا۔ ترکیب حقیقی یہ ہے کہ اجزاء جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اندر احتیاج پائی جاتی ہے، اور یہ اجزاء ایک دوسرے سے مل کر ایک تیسری چیز کو وجود میں لاتے ہیں، اور وہ جب تیسری چیز وجود میں آتی ہے تو وہ اپنا اثر الگ رکھتی ہے۔
مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک جز ہے آکسیجن، دوسرا جز ہے ہائیڈروجن۔ آکسیجن کے اپنے اثرات ہیں، ہائیڈروجن کے اپنے اثرات ہیں۔ تو کیمسٹری کے اندر ایک فارمولا بیان کیا گیا ہے H2O کے نام سے۔ جب اس فارمولے کے مطابق ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے کہ جس کو پانی کہتے ہیں۔ اب یہ پانی جو ہے وہ مرکب ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، لیکن کیا ہے، یہ ترکیب حقیقی ہے، کیونکہ یہاں پر اجزاء نے مل کر کیا کیا ہے، ایک تیسری چیز کو وجود میں لے کر آئے ہیں جس کا اپنا خاص اثر ہے۔ اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کیا ہیں یہاں پر اس کو وجود میں لانے کے لیے کیا ہیں، ایک دوسرے کے جو ہیں وہ محتاج تھے کہ آکسیجن ہائیڈروجن سے ملے، ہائیڈروجن آکسیجن سے ملے، تب جا کر یہ پانی وجود میں آئے گا۔ اگر آکسیجن ہو ہائیڈروجن نہ ہو، ہائیڈروجن ہو آکسیجن نہ ہو، تو پانی کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکے گا۔ تو بہرحال تو یہاں پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جو ترکیب حقیقی ہوتی ہے اس میں اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جسم مرکب ہے اور یہ اس کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب حقیقی ہے، بس ثابت ہو جائے گا کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج ہے، چونکہ ترکیب حقیقی کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جسم چونکہ مادہ و صورت سے مرکب ہے اور یہ اجزاء ہیں جسم کے، تو پس مادہ و صورت ایک دوسرے کے کیا ہیں، محتاج ہیں۔ یہ تھا علامہ طباطبائی کا وہ مختصر بیان کہ جس کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر آگے تفصیلی مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ بیان ذالک اما اجمالاً کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس کا بیان کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ مختصر اجمالاً فإن الترکیب بین المادۃ والصورہ ترکیب حقیقی اتحادی، کہ مادہ و صورت کے درمیان جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ ترکیب حقیقی ہے، اتحادی ہے، ذو وحدت حقیقیہ، اور وحدت حقیقی پائی جاتی ہے۔ یعنی جیسے بیان کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ اتنی یعنی حقیقی ہے اس معنی میں کہ ایک تیسری چیز کو وجود لے کر آتے ہیں، اور وہ وحدت حقیقی کہلاتی ہے۔ یعنی میز جو ہے وہ واحد تو ہے لیکن وہ واحد حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اجزاء جو ہیں وہ الگ الگ اس کے اپنے تشخص اور باقی ہیں، فقط چند اجزاء کا مجموعہ ہے وہ، تو لہٰذا ہم عرف میں اس کو واحد کہتے ہیں۔ ترکیب حقیقی یا مرکب حقیقی اس کو کہیں گے کہ جس میں اجزاء کا تشخص باقی ہی نہ رہا ہو اور ہمیں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہو، اور پانی کے اندر ہمیں کوئی جز نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے، بلکہ اس سے عمیقتر ہے یہ مطلب۔ وقد تقدم ان بعض اجزاء المرکب الحقیقی محتاج الى بعض، اور فرماتے ہیں کہ یہ پہلے گزر چکا ہے، ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرکب حقیقی کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ بعض کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ مطلب جو ہے وہ 5ویں مرحلے کی 6ٹھی فصل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھا مختصر بیان۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تفصیلی بیان کی طرف۔ یہاں علامہ جو ہیں صورت اور مادہ کی احتیاج کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلے بیان کرتے ہیں کہ صورت مادے کی طرف محتاج ہے، اور پھر بعد میں بیان کریں گے کہ مادہ صورت کا محتاج ہے۔ صورت مادے کی محتاج ہے دو جہت میں۔ صورت مادے کی محتاج ہے تعین نوع کے لیے، یعنی اگر صورت جسمیہ صورت یہ چاہتی ہے کہ نوع میں بدل جائے، نوع کو قبول کر جائے، تو اس تنوع کے اندر تعین نوع کے لیے صورت محتاج ہے مادہ کی طرف۔ مادہ ہوگا تو وہ صورت نوعیہ کو قبول کرے گا تو نوع وجود میں آئے گی، اگر مادہ درمیان میں نہ ہو تو کبھی بھی نوع متعین نہیں ہوگی۔
اور آپ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ نوع جو ہے یہ خالص طور پر اگر دیکھا جائے ہمیں وجود خارج میں نظر نہیں آتی ہے، یعنی آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ خالص نوع ہے، بلکہ نوع متعین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں پانی ہے، مثلا ہوا ہے، مثلا جو ہے فلانی چیزیں ہیں، یہ انواع اس طریقے سے موجود ہوتی ہیں، متعین انواع ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس صورت نوعیہ کو کہ نوع وجود میں آ جائے، اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے وہ مادہ ہے، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے کہ مادہ صلاحیت کا نام ہے۔ تو پس صورت اگر نوع میں بدلنا چاہتی ہے، یعنی بدلنے سے مراد یہ ہے کہ صورت جو ہے وہ اس کے اوپر صورت نوعیہ آئے اور وہ نوع بنے، تو وہ محتاج ہے مادے کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صورت جو ہے وہ اپنے تشخص کے اندر بھی مادے کی محتاج ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہمارے پاس نوع بننا ہے اور پھر اس نوع کا متشخص ہونا ہے۔ جیسے مثلا آپ دیکھ لیں، ایک مرتبہ ہمارے پاس کیا ہے، ماہیت نوعیہ انسان ہے، یہ ماہیت انسان نوع ہے، لیکن یہ نوع ابھی متشخص ہونا چاہتی ہے۔ مثلا زید متشخص فرد ہے اس کا، انسان کا۔ امر متشخص فرد ہے کس کا، ماہیت انسان کا جو کہ نوع ہے۔ یہ تشخص نوع میں کیسے آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تشخص بھی جو نوع کے اندر آتا ہے یہ بھی مادے ہی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشخص جو ہے وہ کیا ہے، عوارض مشخصہ کے ذریعے نوع جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ عوارض مشخصہ یعنی ان عوارض کو کہتے ہیں کہ جو ایک نوع کو تشخص عطا کرتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے وہ مشائیوں کا ہے، اگرچہ ملا صدرہ کا نظریہ وہ الگ ہے کہ اصالت الوجود کی بحث کے بعد ایک بحث آئی تھی ہماری تشخص کی، تو وہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ جو ملا صدرہ کے مبانی ہیں اس کے مطابق تشخص کا جو ملاک ہے وہ خود وجود ہے، لیکن مشائی قائل تھے کہ تشخص کا جو ملاک ہے وہ عوارض مشخصہ ہیں۔ عوارض مشخصہ مثلا شکل ہے، زمان ہے، مکان ہے، وضع ہے، یعنی انسان ان عوارض کی وجہ سے متشخص ہوتا ہے۔ میرا مکان جدا ہوگا دوسرے سے، میرا زمان جدا ہوگا دوسرے سے، میرا مکان جدا ہوگا دوسرے سے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی میری، تب میں کیا کہوں گا، میں غیر ہوں اس کا، میں متشخص ہوں عامر سے، عامر کی صفات میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو عوارض مشخصہ ہیں کہ جو صورت کو تشخص عطا کرتے ہیں۔ تو اب صورت اگر متشخص ہونا چاہتی ہے تو وہ عوارض مشخصہ کی محتاج ہے، اور یہ عوارض مشخصہ کس پر طاری ہوتے ہیں، کس پر آتے ہیں، مادے کے اوپر۔ پس جو چیز مادہ رکھتی ہوگی عوارض مشخصہ اس پر آئیں گے، اور ان عوارض مشخصہ کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گی، صورت جو ہے وہ متشخص ہو جائے گی۔ پس اگر صورت چاہتی ہے کہ وہ متشخص ہو جائے تو وہ مادے کی محتاج ہے۔ عبارت دیکھیں، وَأَمَّا تَفْصِيلًا فَالصُّورَةُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْمَادَّةِ فِي تَعَيُّنِهَا، کہ تفصیلی بیان یہ ہے کہ صورت اپنے تعین کے اندر مادے کی طرف محتاج ہے، اور یہاں تعین سے مراد تعین نوعی ہے، یعنی نوع کے متعین ہونے میں جو ہے وہ صورت مادے کی محتاج ہے۔ قرینہ آگے آ رہا ہے، فَإِنَّ الصُّورَةَ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ نَوْعُهَا بِاسْتِعْدَادٍ سَابِقٍ تَحْمِلُهُ الْمَادَّةُ۔ فرماتے ہیں کہ صورت کی جو نوع ہے یہ متعین کب ہوتی ہے
کہ جب اس کے اندر استعداد سابق موجود ہو، یعنی اگر وہ صورت نوعیہ پانی میں آنا چاہتی ہے، یعنی صورت نوعیہ پانی کو قبول کرنا چاہتی ہے، تو پہلے استعداد ہو پانی بننے کی، تاکہ یہ صورت نوعیہ پانی کی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے۔ تو یہ استعداد سابق کو کون اٹھائے ہوتا ہے؟ تحملہ المادہ، اس استعداد سابق کو مادہ اٹھائے ہوتا ہے، کیونکہ مادے کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے۔ تو مادہ ہوگا تو وہ قبول کرے گا صورت نوعیہ کو پانی کی، تو تب جا کر وہ ایک پانی کی نوع جو ہے وہ متعین ہوگی اور وجود میں آئے گی۔ تو لہٰذا مادہ اس اعتبار سے ضروری ہے۔ واہیہ، اور یہ جو مادہ ہے یہ کیا ہے؟ تقارن صورتاً سابقتاً، یہ مادہ اس پانی کی صورت کو قبول کرنے سے پہلے ایک اور صورت کے ساتھ مقارن تھا، چونکہ یہ بات واضح ہے کہ مادہ بغیر صورت کے نہیں ہوتا۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں اس کی، کہ اگر کھجور کا درخت جو ہے وہ کھجور کی صورت اس کے اوپر آتی ہے اور کھجور کا درخت بڑا ہوتا ہے اور ثمر دیتا ہے آ کر، تو یہ کھجور کا درخت کی صورت ابھی مادے نے قبول کی ہے۔ اس سے پہلے مادے نے کون سی صورت قبول کی ہوئی تھی؟ کھجور کی گٹھلی کی۔ کھجور کی گٹھلی کی صورت جو ہے وہ اس مادے کے اوپر تھی کہ جس کے اندر صلاحیت تھی گٹھلی کو قبول کرنا، اور وہ گٹھلی جو ہے وہ وجود میں آئی ہوئی تھی، اور پھر اب مادے کے اندر مزید یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ درخت بن سکے۔ تو جب وہ درخت بننے کی فعلیت پر پہنچتی ہے تو صورت نوعیہ کھجور کے درخت کی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ مادے کے اندر جس قسم کی صلاحیت ہوگی اس قسم کی صورت نوعیہ اس پر آتی ہے، تو لہٰذا مادہ صورت جو ہے وہ مادے کی محتاج ہے۔ وَأَيْضًا وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْمَادَّةِ فِي تَشَخُّصِهَا، کہ صورت جو ہے وہ اپنے تشخص میں بھی کیا ہے؟ مادے کی محتاج ہے۔ تشخص سے کیا مراد ہے؟ فی وجودها الخاص بها، یعنی وہ وجود کے جو اسی نوع کے ساتھ خاص ہو، اپنے خاص وجود کے اندر کیا ہے؟ مادے کی محتاج ہے۔ کیوں یہ مادے کی طرف محتاج ہے؟ من حیث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصہ، کیونکہ یہ مادہ جو ہے ملازم ہوتا ہے ایسے عوارض کو کہ جس کو نام دیا گیا ہے عوارض مشخصہ کا، اور مادہ چونکہ ان عوارض کو لیے ہوتا ہے، یعنی یہ عوارض آتے ہی مادے کے اوپر ہیں، تو اگر صورت نوعیہ یا صورت جو ہے وہ متشخص ہونا چاہتی ہے تو پھر وہ مادے کی محتاج ہے، مادے کے ساتھ ملے گی، مادے کے ساتھ وہ عوارض موجود ہوں گے، وہ صورت نوعیہ کے اوپر آئیں گے، وہ متشخص ہو جائے گی۔ اور یہ عوارض مشخصہ کیا ہیں؟ من الشکل والوضع والعین ومتھا وغیرہ، یہ عوارض مشخصہ ہیں کہ جس کے ذریعے ایک چیز دوسری چیز سے تشخص پیدا کر جاتی ہے، الگ الگ وجود ان کا بن جاتا ہے، باقاعدہ طور پر متشخص ہو جاتے ہیں، جیسے میں اور آپ جو ہیں متشخص ہیں ایک دوسرے سے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ مشائیوں کے نظریے کے مطابق یہ عوارض مشخصہ کی وجہ سے ہے۔ یہ تو تھا کہ صورت جو ہے وہ مادے کی محتاج ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ صورت کا محتاج ہے۔ یہ بات ذہن میں آپ جو ہے وہ رکھیں کہ جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، چونکہ مادے کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ استعداد محض کا نام مادہ ہے، تو اور استعداد محض جو ہے وہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی، چونکہ وجود میں جو چیز آتی ہے وہ فعلیت ہے، اور مادہ جو ہے وہ فقط کیا ہے؟ استعداد ہے، اور فقط استعداد جو ہے وہ خارج میں بس نہیں آ سکتی۔ تو اب اگر مادہ جو ہے وہ وجود پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ محتاج ہے صورت کا، تاکہ وہ اس مادہ کو فعلیت بخشے اور اس فعلیت کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ وجود پیدا کرے آ کر۔
تو لہٰذا اس اعتبار سے مادہ جو ہے وہ اپنے حدوث یعنی ابتدا کے اندر بھی وہ کیا ہے، محتاج ہے صورت کا، اور بقا میں بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مادہ اگر عالم وجود میں آنا چاہتا ہے تو وہ صورت کا محتاج ہے. ایک مرتبہ صورت جب اس کے اوپر آ گئی اور وجود میں آ گیا تو اب استمرار کے لیے بقا کے اندر اس کو صورت کی ضرورت نہیں ہے نا. جب تک یہ مادہ خارج میں رہنا چاہتا ہے، عالم وجود میں رہنا چاہتا ہے، اس کو صورت کے ساتھ رہنا ہوگا. یہ کبھی بھی صورت سے وہ جدا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ فعلیت خارج جو ہے وہ فعلیت کے ساتھ مسابق ہے، اور فعلیت جو ہے وہ صورت دیتی ہے، اور لہذا مادہ جو ہے وہ کبھی بھی صورت سے جدا نہیں ہو سکتا. پھر یہاں پر ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو احتیاج پائی جاتی ہے کہ مادہ جو ہے وہ صورت کا محتاج ہے، اور صورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو وجود میں لانے کا زمینہ فراہم کرتی ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا صورت جو ہے وہ مادے کے لیے علت فاعلی ہے یا علت تامہ ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ اگر وجود میں آنا چاہتا ہے تو وہ پھر کیا ہے، صورت کا محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صورت جو ہے وہ پھر کیا ہے، علت فاعلی بن رہی ہے، مادے کو وجود عطا کر رہی ہے، یا اس کے لیے علت تامہ بن رہی ہے. باقی شرائط اس کے ساتھ ملیں تو پھر کیا ہے، یہ علت تامہ بن جائے اور وہ مادہ کو جو ہے وہ وجود عطا کر دے. آیا یہ صورت بنتی ہے؟ مادہ و صورت کی جو آپس میں رابطہ ہے اور احتیاج ہے وہ علت معلول کا ہے، یعنی صورت علت فاعلی بنے اور مادہ اس کا معلول بن جائے اور اس سے وجود لے. تو کہتے ہیں کہ نہ، یہ رابطہ اور احتیاج جو ہے وہ علت فاعلی والا نہیں ہے کہ صورت جو ہے وہ علت فاعلی بنے اور مادے کو وجود عطا کرے وہ آ کر، یا صورت جو ہے وہ علت تامہ بنے اور مادے کو جو ہے وہ وجود عطا کرے. یہ والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ان کا جو آپس میں احتیاج ہے وہ احتیاج شرط کا ہے. یعنی صورت مادے کے لیے علت نہیں ہے کہ وہ خارج میں آئے، بلکہ شرط ہے فعلیت کی. چونکہ آپ کو بیان کیا کہ مادہ فعلیت محض ہے، اور مادہ اگر خارج میں آنا چاہتا ہے، وجود میں آنا چاہتا ہے، تو اس کو فعلیت لینا پڑے گی، اور یہ فعلیت اس کو جو ہے وہ صورت سے ملے گی، اور صورت مادے کے اوپر آئے گی تو مادہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. تو اب یہ صورت مادے کو وجود عطا نہیں کر رہی ہے، بلکہ مادے کو وجود مجرد کر دے رہا ہے. اور شرط اس کی کیا ہے؟ یعنی فاعل جو ہے وہ مادے کو خارج میں فعلیت دے رہا ہے. کس کے توسط سے؟ صورت کے توسط سے، چونکہ فعلیت آتی ہی صورت کے توسط سے ہے. تو یہاں پر صورت شرط فعلیت ہے مادے کے لیے، نہ کہ صورت علت فاعلی ہے. فاعل اس کا کوئی اور ہے، مادے کو ایجاد کرنے کے لیے، اس کو خارج میں لانے کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے فاعل اس کا کوئی اور ہے. لیکن وہ فاعل اس مادے کو وجود کس کے ساتھ دیتا ہے؟ صورت کے ساتھ. یعنی صورت شرط بنتی ہے اس کی فعلیت کے لیے. تو ان کا صورت جو ہے وہ شریک العلہ تو کہلا سکتی ہے، لیکن علت فاعلی نہیں کہلا سکتی. عبارت دیکھیں، وَأَمَّا الْمَادَّةُ فَهِيَ مُتَوَقِّفَةُ الْوُجُودِ حُدُوثًا وَبَقَاءً عَلَى صُورَةٍ مَا مِنَ الصُّوَرِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهَا، کہ مادہ جو ہے یہ متوقفۃ الوجود ہے، یعنی وجود میں موقوف ہے. کس کے اوپر؟ علی صورتن، صورت کے اوپر. کس کے اندر؟ حدوثاً و بقاءً، اپنے حدوث میں بھی اور اپنے بقاء کے اندر بھی جو ہے وہ صورت کا محتاج ہے. صورت ما، کوئی بھی صورت آ جائے، من الصور الواردۃ علیہا، جو صورتیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے مادے نے کبھی جو ہے وہ پانی کی صورت اختیار کرنی ہے، کبھی انسان کی صورت اختیار کرنی ہے، تو کوئی نہ کوئی صورت اس کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ مادہ جو ہے وہ خارج میں آئے. تتقوم بہا، کہ یہ مادہ جو ہے وہ اس صورت کے ذریعے قوام پاتا ہے. وَلَيْسَتِ الصُّورَةُ إِلَّةً تَامَّةً وَلَا إِلَّةً فَاعِلِيَّةً لَهَا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ صورت جو ہے وہ مادے کے لیے نہ تو علت تامہ ہے اس کے وجود کے لیے، اور نہ ہی علت فاعلی ہے
اس کے وجود کے لیے، لحاجتها فی تعینها وفی تشخصها الی المادہ، صورت علت فاعلی نہیں بن سکتی، صورت علت تامہ مادے کے وجود کے لیے نہیں بن سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود صورت محتاج ہے مادے کی، ہم پہلے ابھی بیان کر کے آئے ہیں، اپنے نوع کے تعین کے اندر بھی اور اپنے تشخص کے اندر بھی۔ علت فاعلی اس علت کو کہتے ہیں کہ جو پہلے فعلیت پا چکی ہو، اپنا فعلی وجود رکھتی ہو اور اب وہ کسی اور کو وجود دے، علت فاعلی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن صورت جو ہے وہ اپنے تعین و تشخص کے اندر مادے کی محتاج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وجود فعلی اس کا جو ہے وہ مادے کے بغیر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ علت فاعلی اس کی کیسے بن سکتی ہے؟ لحاجتها فی تعینها وفی تشخصها الی المادہ، کیونکہ صورت جو ہے وہ محتاج ہے کہ وہ اپنے تعین نوعی کے اندر اور اپنے تشخص کے اندر مادے کی طرف محتاج ہے۔ والعلت الفاعلیہ، در حالانکہ علت فاعلی انما تفعل بوجودها الفعلی، وہ اس وقت اپنا فعل انجام دیتی ہے کہ جب وہ وجود فعلی رکھتی ہو، تو علت فاعلی اس وقت جو ہے یہ فعل انجام دیتی ہے کہ جب وجود فعلی ہو۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت علت فاعلی یا علت تامہ نہیں بن سکتی۔ فالفاعل لوجود المادہ، پس کون ہے پھر مادے کو وجود دینے والا؟ تو فرماتے ہیں کہ وجود مادہ کا جو فاعل ہے، جوہر مفارق للمادہ من جمیع الجہات، وہ ایسا جوہر ہے کہ جو مجرد ہے مادے سے تمام جہات سے، یعنی وجود مجرد جو ہے اس کو وجود عطا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عقل مجرد اوجد المادہ، وہ عقل مجرد ہے جو مادے کو ایجاد کرتا ہے۔ وہو یستحفظها، اور یہ عقل مجرد ہے کہ جو اس کو مادے کو محفوظ رکھتا ہے، بصورت بعد الصورہ، ایک صورت آتی ہے دوسری صورت جاتی ہے، صورت بعد صورت کے ذریعے اس کو محفوظ رکھتا ہے، کہ التی یوجدها فی المادہ، اور وہ عقل مجرد ہے کہ جو مادے میں ان صور کو ایجاد کرتا ہے۔ کبھی اس کو پانی کی صورت دے رہا ہے، کبھی اس کو انسان کی صورت دے رہا ہے، پھر اس کے اوپر مختلف جو صورتیں آتی ہیں یہ عقل مجرد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ فالصورت، پس نتیجہ، فالصورت جزء للعلت التامہ، پس جو ہے وہ صورت جز ہے علت تامہ کا، وشریکۃ العلہ للمادہ، اور کیا مادے کے لیے شریک العلہ ہے، وشرط لفعلیت وجودها، اور مادے کے وجود کی فعلیت کی شرط ہے۔ وقد شبہ استبقاء العقل المجرد المادہ بصورت، اور فلاسفہ نے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ عقل مجرد مادے کو باقی رکھتی ہے بصورت، صورت کے ذریعے، بصورت ما، کسی صورت کے ساتھ، تشبیہ کی ہے کس کے ساتھ؟ بمن یستحفظ سقف بیت باعمدۃ متبدلۃ، ایسے شخص کے ساتھ کہ جو گھر کی چھت کو محفوظ رکھتا ہے تبدیل ہونے والے ستونوں کے ساتھ، یعنی وہ ایک ستون رکھا ہوا ہے، پھر وہ ایک ستون ہٹاتا ہے دوسرا ستون رکھتا ہے، دوسرا ستون ہٹاتا ہے تیسرا ستون رکھتا ہے، یہ تبدیل کر رہا ہے۔ فلا یزال یزیل عمودا، وہ ہمیشہ اس عمود کو جو ہے، ستونوں کو جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے۔ وینصب مکانہ آخر، اور دوسرے کو اس کی جگہ جو ہے وہ رکھ رہا ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ جگہ ایک ہی ستون رکھنے کی ہے مثال کے طور پہ، اور چھت جو ہے وہ گرنے والی ہے لیکن وہ ایک ستون رکھتا ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے دوسرے ستون رکھنے کی تو وہ دوسرا ستون رکھ کے پہلا ستون ہٹا لیتا ہے، اور یہ طریقہ اس طرح چلتا رہے تو وہ سقف جو ہے وہ چھت جو ہے وہ گرنے سے بچ جاتی ہے۔ تو عقل مجرد جو ہے وہ مادے کو محفوظ رکھتا ہے، وجود کے اندر رکھتا ہے، کیسے؟ صورت تبدیل کر کے، ایک صورت آتی ہے دوسری صورت آتی ہے تیسری صورت آتی ہے، تو صورتیں جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ مادہ جو ہے وہ عالم وجود میں رہتا ہے۔ بس ان دو بیانوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مادہ و صورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اعتراض اور اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔